پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث زلزلوں، سیلاب اور قدرتی آفات کا شکار رہتا ہے۔ جہاں تیزی سے بڑھتی آبادی، سکڑتے جنگلات، تیزی سے ہوتا ہوا آلودگی میں اضافہ اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث پگھلتے گلیشیئرز نے انسانی جانوں اور املاک کو آفات و حادثات کے شدید ترین خطرات سے دوچار کیا ہوا ہے۔ قومی سطح پر ان آفات و مصائب سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک پالیسی ساز با اختیار ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، جو آفات کی پیشگی اطلاع، ان سے بچاؤ اور تدارک کے لیے عملی اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ امدادی سرگرمیوں میں شامل ہونے والے اداروں کے مابین مربوط روابط اور ان کی استعداد کار میں اضافہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرڈیننس 2007 کے تحت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا اور بعد ازاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 کے اجرا نے اس ادارے کو وفاقی سطح پر مزید فعال بنایا۔ National Disaster Management Authority is an apex organization that deals with monitoring, implementing and coordination of national plan and national disaster management policy. It is mandated to take care of the mega disasters, level 3 disasters, and also ensure that the risk governance system of the country, which means that all the agencies at provincial level, at local level, are being supported technically to perform their tasks for proactive disaster management system. With all limited resources and large number of disasters to attend, there is a greater need to invest in preparedness through our knowledge about the archived disasters over the past and making sure that the interface of the technology comes in a big way, utilizing the artificial intelligence, softwares, global monitors, and satellite intelligence which comes from across the world to become part of this national proactive system of disaster management. NDMA کے قیام کے ساتھ ہی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی قائم کیا گیا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے تحقیقی و تدقیق کے ساتھ عملی تربیت کے پروگرام بھی تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اب تک اس انسٹیٹیوٹ سے 20,000 سے زائد رضاکاروں کی عملی تربیت مکمل کی جا چکی ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ جو پاکستان کو 5 زون میں ڈیوائیڈ کیا، جو ہمارا اوپر کے زون ہے، جو ناردرن ایریاز ہیں، جس کے اندر گلگت بلتستان ہے، جس کے آزاد کشمیر ہیں، اور ناردرن خیبر پختونخوا ہے، اور ان کے جو پرابلمس ہیں، ان کے جو ایریا ہے، جس قسم کے ماؤنٹین ایریاز ہیں، ان کو ہم نے کو ریلیٹ کیا دنیا کی ان یونیورسٹیز کے ساتھ جہاں پہ سملر کائنڈ آف ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ سو ان کی جو پرابلمس تھے، وہ کیا انوویٹیو ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں، کس قسم کے ٹریڈیشنل ویلیوز کر رہے ہیں، ان کو ہم نے جوائنٹ ریسرچ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے حال ہی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ یہ سینٹر ہر طرح کے رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے لیے جدید ترین سافٹ ویئرز، مصنوعی ذہانت، سیٹلائٹ فیڈز اور دیگر ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف متوقع آفات کی پیشگی نشاندہی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جہاں نہ صرف ملک کی موسمیاتی حالات پر گہری نظر رکھی جاتی ہے بلکہ عالمی صورتحال کا بغور مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ NEOC میں تمام بڑے اور اہم ادارے بشمول محکمہ موسمیات پاکستان، ادارہ برائے آبی وسائل، ریسکیو 1122، سپارکو، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں اور مختلف NGOs کے ڈیسکس موجود ہیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بر وقت
متعلقہ اداروں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی کے لیے پیشگی اقدامات کرتے ہیں۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر زلزلوں، سیلاب، طغیانی، سمندری طوفانوں، قحط سالی، وبائی امراض اور جنگلات میں آتش زدگی سے پیشگی مطلع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ایک نیشنل ایپیٹوم ہے، ایک باڈی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انڈر دی پرائم منسٹر آتی ہے، جس کا فنکشن یہ ہے، مین مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے تمام ہیزرڈ کو، ملٹائی ہیزرڈ کو مانیٹر کرنا ہے، اس کی جلدی ارلی وارننگ نکالنی ہے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے ٹو آل دا ریلیونٹ لائن ڈپارٹمنٹس، پی ڈی ایم ایس، تمام کو۔ اس این ای او سی کی مدد سے ہمارا ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ ہماری گلوبلی اور جو لوکل لیزون ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ تو اس ایک چھت کے نیچے ہم نے تمام ہیزرڈس کو دیکھ بھی لیا ہے اور تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہماری لیزون بہتر ہو گئی ہے، اور اب ہم ارلی وارننگ کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں اور ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ وی ہیو اے کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی کہ ہم آپ کو 15 سے 30 ڈیز پہلے اس کا ایک لیڈ ٹائم پہلے بتا دیں فار دی ریورائن فلڈنگ، لیکن ان ٹرمز آف فلیش فلڈنگ کی بات کروں جو کہ ہل ٹورنٹس پہ آتا ہے، تو اس کا لیڈ ٹائم کم ہوتا ہے، سو اٹ ڈیپینڈس اپان ہیزرڈ ٹو ہیزرڈ۔ اب لیڈ ٹائم اس میں ہمیں 6 آورس ٹو 12 آورس کی ہمارے پاس ٹائم لمٹ بنتی ہے۔ اگر میں سائیکلون کی بات کروں تو وی ہیو ایبلٹی کہ 30 ڈیز تک ہم 30 ڈیز سے پہلے ہی ہمیں سائیکلوجینیسس یا انڈین اوشن میں کیا اس وقت سی سرفیس کی ٹمپریچر کی کنڈیشن اینڈ نمبر آف ادر کانسیپٹس ٹوگیدر، تو ہمارے پاس دیر آر ڈفرنٹ ٹائم لمٹس for which is against each and every specific hazard۔ لیکن اگر میں آپ کو سیزنل فورکاسٹ کی بات کروں یا سیزنل پروجیکشنس کی، تو ہمارے پاس سیزنل پروجیکشنس 3 منتھس کی ہوتی ہیں، اور اگر میں آپ کو لانگ ٹرم پروجیکشنس کی بات کروں سو وی ہیو دیٹ ایبلٹی کہ ہم 6 منتھس کی پروجیکشنس کر سکتے ہیں کہ یہ سینیریوز انفولڈ ہو سکتے ہیں۔ این ڈی ایم میں صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو عملی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ ادارے کی کارکردگی اور استعداد کار میں اضافے کے لیے اسپیشل پرپز یونٹ آن انفراسٹرکچر اور بین الاقوامی روابط کے لیے نئی حکمت عملی اور ونگز تشکیل دیے گئے ہیں، جو معلومات تک رسائی، وسائل کی دستیابی اور امداد کی ترسیل و ترتیب کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ این ڈی ایم میں جدید ترین ذرائع مواصلات جن میں موبائل ایپلیکیشن، سوشل میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور موبائل فون سروس پرووائڈر کے ساتھ مل کر ایس ایم ایس اور آر بی ٹی کے ذریعے متوقع آفات و حالات میں عوام الناس کی رہنمائی کر رہا ہے، اور یہی اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد تھا۔ We would like to have early warning for these disasters as early as possible, and when this disaster early warning is offering us some preparedness time, it would then be utilized by all stakeholders, all departments, provinces and federal ministries and other national responders to make a collective act of response. We would also go into a modern way of media communication and risk communication in the disaster management. We anticipate that there could be more informal mediums of media that may be exploited to make sure that the masses which are going to be facing the disasters in the future are informed well in time. Pakistan has been fortunate to have a very large support base from our national NGOs as well as international NGOs which have stood with Pakistan responders in the time of crisis. We offer our gratitude to our humanitarian partners which have become part of Pakistan humanitarian assistance effort in all disasters in the past. The United Nations organizations based in Pakistan, the other development partners groups which are working in Pakistan, and other international agencies which have large plans for future disaster risk vulnerable areas in Pakistan, they are all really appreciated and acknowledged. این ڈی ایم میں جدید ترین سہولیات، بہترین تربیت، عملی مہارت اور جدید ترین ذرائع اور ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنے مقاصد کے حصول کی طرف گامزن ہے۔
محدود وسائل سے قائم ہونے والا یہ ادارہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس کی شاخیں اب پاکستان میں آنے والی نسلوں کو مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کریں گی۔